الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے اس صورت کے اندر پہلا دعویٰ فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو، خالص جو پکار ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ پھر اللہ نے تنبیہاً فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ خالص پکار جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ پھر مشرکین مکہ کا اللہ پاک نے ایک عقیدہ ذکر کیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز اور معبود بنا رکھا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے تم ان کی باتیں کیوں کرتے ہو، تو وہ بازبان حال یہ کہتے ہیں کہ جن کی ہم باتیں کرتے ہیں یہ ہمیں کس کے قریب کرتے ہیں؟ اللہ پاک کے قریب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے تخویف اخروی سنائی، پھر دو عقلی دلائل اللہ پاک نے ذکر فرما کے دلائل کا ثمرہ نکالا، لا الہ الا ہو۔ پھر شکر گزاری اور ناشکری کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ میں تمہارے لیے صرف شکر گزاری کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں تمہارا نفع ہے، ناشکری کو تمہارے لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ اس میں تمہارا نقصان ہے۔ اب آج سے جہاں سبق شروع ہو رہا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ سے، یہ زجر ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ زجر، ایک ڈانٹ۔ ٹھیک ہے، زجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ، غصہ اللہ پاک کا۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعا ربہ، تو پکارتا ہے کس کو؟ اپنے رب کو۔ کس کو پکارتا ہے؟ اپنے رب کو۔ منیبا الیہ، رجوع کرنے والا طرف اس کے، ٹھیک ہے، رجوع کرنے والا طرف اس کے۔ ثم اذا خولہ نعمتا، پھر اللہ نے فرمایا پھر جب دیتا ہے اللہ اس کو نعمت، منہ، اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، نسیہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ کیا بھولتا ہے؟ ما کان یدعو الیہ من قبل،
جو تھا وہ پکارتا طرف اس کے آج سے پہلے، ما کان یدعو جو تھا وہ پکارتا طرف اس کے آج سے پہلے، من قبل آج سے پہلے، یعنی خوشی میں اس کو نعمت جب میسر آئی، خوشی سے پہلے غمی میں جب وہ اللہ کو پکارتا تھا بھول گیا کہ کیسے میں نے لمبی لمبی دعائیں کی، سجدے کے، وہ بھول گیا تھا۔ پھر کیا کرتا ہے خوشی میں؟ پھر کیا کرتا ہے؟ وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادا، اور کرتا ہے، بناتا ہے، کرنے لگ جاتا ہے، للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اندادن، شریک۔ کیا کرنے لگ جاتا ہے اللہ کے لیے؟ شریک۔ لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کرے اس کے رستے سے، یعنی اللہ کے رستے سے کیا کر دے؟ گمراہ کر دے۔ آگے اللہ نے فرمایا قل تمتع بکفرک قلیلا، یہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کافر مشرک کا حال بیان کیا، گناہ گار انسان کا، ٹھیک ہے۔ حال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ مشرک انسان جو ہوتا ہے جب بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ اپنے معبودوں سے نا امید ہو جاتا ہے۔ مشکل جب آتی ہے اپنے معبودوں سے کیا ہوتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے۔ پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ پھر وہ کس کو پکارتا ہے؟ دعا ربہ، اللہ کو۔ اور اللہ نے کیفیت بھی بیان کی کہ ظالم پکارتے کس طرح؟ منیبا الیہ، صرف رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، پھر اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں۔ جو خود ساختہ کارساز معبود ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کو کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بھول جاتے ہیں۔ پھر بزرگ پیر صاحب پھر نہیں یاد آتا، پھر کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس بیماری سے نکلنے کے اگر شفا رکھی ہے تو صرف اللہ کے پاس ہے، اگر اس مصیبت سے نجات رکھی ہے تو صرف کس کے ہاں ہے؟ اللہ کے ہاں ہے، ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے۔ ثم اذا خولہ نعمت، اللہ نے فرمایا جب ہم اسے نعمت دے دیتے ہیں، اپنی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے منعم حقیقی کو، جو نعمت دینے والا سچا خدا ہے، نسیا، اس کو کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بھول جاتے ہیں کہ کس کو پکارا تھا کس کو نہیں پکارا تھا، سمجھ آئی ہے؟ بھول جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نا جی نا، یہ تو بابے غریب شاہ کی نظر دی تھی ہم نے، اس سے ملا ہے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے، فلاں پیر کی نظر دی تھی تب ملا ہے ہمیں۔ یعنی مصیبت کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، نکالے گا وہ، ٹھیک ہے۔ جب خوشی نعمت میسر آ جاتی ہے پھر اس کا اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے، پھر وہ کس کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ اپنے معبودوں کی طرف۔ جی ہمارے تو معبودوں نے ہمیں نکالا ہے، سمجھ آئیے؟ پھر اللہ کو نہیں پکارتے، پھر سفارشی بھی نہیں بناتے۔ حالانکہ کل اللہ نے آیت میں کیا فرمایا کہ یہ ہمارے کیا ہیں؟ یہ سفارشی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے پھر سفارشی بھی نہیں بناتے، بھول جاتے ہیں۔ پھر ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے ہیں، سیدھا اللہ کو پکارتے ہیں، پھر کوئی واسطہ وسیلہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ذر دعا ربہ منیبا الیہ، منیبا الیہ، منیبا الیہ، اس پہ غور کرو، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، صرف رجوع کس کی طرف کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ حال مشرکوں کا اللہ نے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا، پھر جب دیتا ہے اللہ پاک ان کو نعمت تو وہ اللہ کو کیا ہو جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ما کان یدعو الیہ من قبل، جو تھا وہ پکارتا طرف اس کے آج سے پہلے، یعنی جو مصیبت میں دعائیں مانگی تھی نا وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ نا جی نا، یہ نظر کرم تو فلاں دربار سے ہوا ہے، یہ نظر کرم تو فلاں پیر نے کیا ہے، یہ نظر کرم تو فلاں بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے ہوا ہے، وگرنہ ہمیں یہ میسر نہیں تھا کہیں سے۔ لیضل عن سبیلی، اللہ نے فرمایا اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ یہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ وہ دوسروں کو تأثر یہ دینا چاہتا ہے کہ یہ جو بھی کام کیا ہے میرے معبودوں نے کیا ہے، میرے پیروں نے کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ کے رستے سے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے رستے سے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اس کے بندوں کو دور ہٹانا چاہتا ہے کہ مسجد میں جا کے تمہیں نہیں ملے گا، دربار میں جاؤ گے پھر تمہاری یہ ساری منتیں پوری ہوں گی، وگرنہ اسی طرح جہان میں ذلیل ہوتے پھرو گے تم۔ اللہ کے رستے سے کیا کر رہا ہے؟ وہ گمراہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل تمتع بکفرک قلیلا، میرے پیغمبر آپ ان کو فرما دیں کہ نفع اٹھا لو تم ساتھ اپنے کفر کے تھوڑا، یہ جو تمہیں نفع پہنچ چکا ہے نا، ہم نے تمہاری مصیبت کو دور کر دیا، ہم نے تمہیں خوشی دے دی، نعمت دے دی، یہ جو دنیا کے تھوڑے سے نفع کے اوپر تم خوش ہو چکے، آخرت کے مقابلے کے اندر یہ نفع بہت کم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ناشکری کیا نا تم نے، دیا میں نے اور پھر اس کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ بزرگ کی طرف، پیر کی طرف، مخلوق کی طرف کر دی۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑی ناشکری کیا، تم نے دھوکہ کیا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے فرمایا انک من اصحاب النار، بے شک تم آگ والوں سے ہوو گے، تم ہی آگ اصحاب نار سے ہوو گے، سمجھ لو اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ ربط جو ہے ما قبل اور ما بعد کے ساتھ صرف اللہ نے مشرک کا حال بیان کیا ہے، وگرنہ اگر کسی گناہ گار انسان کا اگر اس کو عام بنایا جائے آیت کو، خاص طور پہ تو مشرک کے بارے میں، عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ بیماری آج ہمارے لوگوں کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیماری، یہ ایک وبا ہمارے لوگوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ وہ اللہ سے وفاداری جو کرتے ہیں صرف ایک محدود مدت کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو سجدے کرتے ہیں تو صرف گنے چنے کرتے ہیں، اللہ کے عبادت کرتے ہیں تو صرف ایک ٹائم فکس کیا ہوتا ہے انہوں نے کہ جب میری یہ ضرورت پوری ہو گئی تو بس، کہاں گئی نمازیں، کہاں گیا رکوع، کہاں گئے سجدے، کہاں گئی تلاوتیں، کہاں گئی تسبیحات، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وہ مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پھر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ صرف کس کو پکارنے لگ جاتے ہیں؟ اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے لوگوں میں یہی حالت ہے، مسلمانوں میں آج، ٹھیک ہے؟ پھر منیباً الیہ، اسی کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں، یا اللہ یہ مصیبت ہماری دور کر دے، یہ پریشانی ہماری دور کر دے۔ پھر جب اللہ نعمت دے دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر تہجد بھی گئی، پھر نماز بھی گئی، پھر فرض بھی گئے، سجدے بھی گئے، تسبیحات بھی گئی، بس نعمتوں کے اندر اس نے کیا کرنی شروع کر دیا؟ اب ناشکری شروع کر دی ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ جو اللہ اب نعمت دینے کے اوپر قادر ہے وہ دوبارہ نعمت چھیننے کے اوپر دوبارہ پھر بھی قادر ہے۔ کمزور سمجھ لیتے ہیں اللہ پاک کو، سمجھ آئیے؟ اور اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اب اگر شریک مراد لیا جائے عام انسان کے اوپر تو کیا ہوتا ہے یہ شریک بنانا؟ خوشی کے اندر جب وہ بھئی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دکھلاوے کے لیے یہ ناشکری کرے گا تو اسی چیز کو کہتے ہیں شرک۔ اپنے مال سے، اپنے پیسے سے، اپنے پرسنالٹی سے وہ جب محبت کرے گا، اللہ کے اوپر سے اس کا یقین اٹھ جائے گا تو اس کو بھی کیا ہے؟ شرک۔ یہ محبت جو مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پیسے کے ساتھ کر رہا ہے، یہ محبت اس کو کس کے ساتھ کرنی چاہیے تھی؟ اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ کے ساتھ اس نے کیا بنا لی ہے؟ ند بنا لی ہیں، انداد شریک بنا لی ہیں، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے رستے سے۔ یعنی لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کمایا ہے یہ ساری کی ساری اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے ہنر سے کمایا ہے، یہ اللہ کے آگے مجھے سجدہ کر۔ وہ نہیں بتائے گا کبھی بھی میں نے دعائیں مانگ کے لیا ہے، وہ نہیں بتائے گا کبھی بھی میں نے اللہ کے آگے میں بڑا رویا، اللہ کے آگے میں نے بڑے سجدے کیے، اللہ کے آگے میں نے تہجدیں پڑھی، پھر یہ مجھے رزق نصیب ہوا، کبھی نہیں بتائے گا۔ جب بھی بتائے گا میں نے تو اپنے ہنر کے اوپر یہ سارا کام کیا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ قارون تھا نا، قارون پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، قارون کا واقعہ سورۃ قصص کے اندر۔ اللہ نے اس کو کتنے خزانے دیے تھے؟ اس کے خزانوں کی اللہ نے تعداد کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت اس کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی، خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ کہ ایک بہت بڑی جماعت جب خزانوں کی چابیاں اٹھا رہی ہے تو خزانے کتنے زیادہ ہوں گے اس کے؟ اب جو قوم کے اندر نیک تھے، صلحاء تھے، نیک ولی تھے اللہ کے، انہوں نے اس کو سمجھایا کہ نہ بابا یہ کام نہ کر، نہ شکری نہ کر، اس مال کو، اس پیسے کو اللہ کے راستے میں کیا کر؟ خرچ کر۔ جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر کیا کر؟ احسان کر۔ اس نے آگے سے کیا کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے ہنر پہ مجھے ملا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے، بلکہ کیا کہا؟ مجھے اپنے ہنر سے ملا ہے۔
تم کہہ رہے ہو اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، میں لوگوں کے اوپر نہ، مجھے تو اپنے ہنر سے، میں نے تو محنت کی، کوشش کی، کمائی سے یہ میں نے سارا حاصل کیا ہے۔ آخر اس نے نیک لوگوں کی بات کو رد کیا، نہیں مانا، کیونکہ نیک انسان کی بات جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ ہی اس کے دل کے اندر الہام کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے کو سمجھائے۔ انہوں نے نہیں رد کر دیا اس نے۔ بالآخر کیا ہوا؟ بن سور کے نکلا، زینت اختیار کر کے جب قوم کے اندر نکلا تو اللہ پاک نے اس کو کیا سزا دی؟ خزانوں سمیت اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، خزانے بھی گئے اور خود بھی بے ایمان زمین کے اندر کیا ہو گیا؟ دھنس گیا۔ اور جب وہ زینت اختیار کر کے نکل رہا تھا نا گھر سے، تو کچھ لوگ احساس کمتری کا شکار ہوئے، جس طرح آج لوگ ہمارے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھ کے قارون کی اس کو زینت کو، اس کے خزانوں کو، اس کی پیسوں کو، اس کے باڈی گارڈز کو دیکھ کے کیا کہا تھا کہ کاش یہ مال ہمارے پاس بھی ہوتا، یہ گاڑیاں، یہ گھوڑے، یہ زینت، یہ سونا، یہ چاندی کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ انہوں نے یہ خواہش کی تھی، لیکن جب زمین کے اندر دھنس گئے اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو آج ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنس جاتے۔ ان کو پھر سمجھ آئی کہ اگر یہ دنیا، یہ دولت، یہ پیسہ قارون والا جس کی وجہ سے آج یہ دنیا میں دھنس گیا ہے، یہ آج اللہ نے ہمیں نہیں دیا، اور یہ اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، دولت نہیں دی۔ اگر ہمیں بھی اللہ نے دنیا دی ہوتی تو آج قارون والا حال ہمارا ہوتا، لیکن یہ تو اللہ نے ایک بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑی مہربانی کی ہے اللہ نے، جو ہمیں دنیا نہیں دی، دولت نہیں دی، اللہ پاک نے کیا دیا ہے؟ ہمیں دین دیا ہے، اپنا پیار دیا ہے، اپنی محبت دیا۔ پھر ان کو سمجھ آئی۔ تو جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو دکھا دیتا ہے کہ یہ لو، یہ چیز ٹھیک تھی یا وہ چیز ٹھیک تھی؟ ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو رزق دیا، خزانے دیے اللہ پاک نے، لیکن بھول گیا، وہ ناشکری کر بیٹھا۔ اللہ نے فرمایا اس کو ناشکری کے بدلے ہم نے کیا دے دیا؟ سزا دی۔ دنیا کے اندر تو رکھی اس کو زمین میں اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ قارون زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے، اور جب بالکل زمین کے آخر میں پہنچ جائے گا قیامت برپا ہو جائے گی۔ گویا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، جب وہ زمین کے آخر میں پہنچ گیا تو قیامت کیا ہو جائے گی؟ برپا ہو جائے گی۔ اللہ کو نہیں پسند یہ دنیا۔ ٹھیک ہے، اللہ سے مانگو، بقدر ضرورت، بقدر حاجات مانگو، اتنی مانگو کہ سنبھال بھی سکو، اتنی مانگو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بھی رہے، توجہ بھی رہے۔ ایسا مال مانگو جو تمہیں دنیا میں بھی نفع دے اور آخرت کے اندر بھی نفع دینے والا ہو۔ ایسا مال نہ کبھی اللہ سے مانگنا کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال کل قیامت والے دن ایک سانپ اور اژدے کی شکل میں آ کے اس کی گردن کے اندر لپٹ جائے گا، اور وہ اس کو ڈنگ مار کے زبان سے کہے گا کہ میں وہ تیرا وہی مال ہوں جو دنیا میں تو مجھے سنبھال کے رکھا کرتا تھا۔ ایسے مال سے اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے حفاظت مانگو، یا اللہ ایسا مال نہ دینا، نفع والا مال دینا جو دنیا میں بھی نفع دے اور آخرت کے اندر بھی کیا دے؟ ہمیں نفع دے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک جب دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ ناشکریاں کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے رسول کو بھول جاتا ہے، قرآن پاک کو بھول جاتا ہے، کاروبار کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، پھر نماز کو وقت نہیں دیتا، وہ قرآن کو وقت نہیں دیتا، وہ تلاوت کو وقت نہیں دیتا، بس پھنس جاتا ہے دنیا میں۔ اور یاد رکھنا، جو دنیا کے اندر جتنا پھنس جاتا ہے پھر نکلتا نہیں ہے، وہ اور پھنستا چلا جاتا ہے، اور پھنستا چلا جاتا ہے، اور بالآخر پھر مصیبتیں جنم لیتی ہیں۔ اور جب مصیبتیں جنم لیتی ہیں پھر سکھ جتنے اس نے دیکھے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کہیں بڑھ کے وہ دکھ بھی دیکھتا ہے، پھر وہ سنبھالی نہیں جاتی اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر فرما دو ان کو تمتع بکفری کا قلیلا، کہ نفع اٹھا لو اپنی ناشکریوں کے تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، تو پھر کیا ہوگا؟ بے شک تم ہی آگ والے ہو۔
آگ کے ساتھی ہوں۔ اور نیز اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وَلَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ قیامت سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے مصیبتیں عذاب تمہیں چکھائیں گے اس بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ تم لوٹ کر آ جاؤ، لوٹ کر آ جاؤ، لوٹ کر آ جاؤ۔ اور آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیوں کا جو ہم شکار ہوئے پڑے ہیں، یہ وہی چیز ہے، اللہ چکھا رہا ہے ہمیں تھوڑی تھوڑے، اللہ مزے چکھا رہا ہے، کوئی لاٹھی اللہ پاک کی تھوڑی برس رہی ہے تاکہ اللہ کی طرف ہم رجوع کر لیں، آ جائے ہم اللہ کی طرف۔ قوم فرعون کے اوپر کتنی طرح کی اللہ نے مصیبتیں بھیجی تھیں، 5-6 طرح کے ان کے اوپر عذاب آئے تھے، ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا، قحط سالی کا عذاب آیا ان کے اوپر، اور وہ چھوٹا عذاب تھا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ اللہ کی طرف کیا ہو جائیں، رجوع کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ایمان قبول کر لیں، نیک بن جائے، صالح بن جائے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، فرما بردار بن جائے۔ وہ ان کو دنیا کے اندر کیا چکائے گئے، چھوٹے چھوٹے عذاب، نہیں مانے، اللہ پاک نے پھر سمندر کے اندر ان کو کیا کر دیا، غرق کر دیا، اور یہ بھی ان کے لیے آخرت کے مقابلے میں چھوٹا عذاب ہے۔ اور صبح و شام قرآن کہتے ہیں ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے، فرعونیوں کے اوپر جو غرق ہوئے، اور قیامت والا عذاب جو ہے ان کے لیے وہ تو رکھا ہی ہوا ہے۔ ہر قوم کو اپنے مال کی وجہ سے مار کھانی پڑی ہے۔ فرعونیوں کو بڑا گھمنڈ تھا، نمرود کو بڑا گھمنڈ تھا، ہر قوم کو اپنے مال کے اوپر، پیسے کے اوپر بڑا گھمنڈ۔ نبیوں کو کیا وہ دیتے تھے تانا کہ تم تو غریب ہو، تمہارے پاس نبوت کیسے ہے، کہ نبوت تو ہمیں ملنی چاہیے تھے، ہم امیر ہیں، ہم اشراف میں سے ہیں، ہم عزت والے لوگ ہیں، ہمیں نبوت ملنی چاہیے تھی۔ تو یہ سب سے بڑی بیماری جو ہے یہ مال ہے، کہ جو انسان کو اس کی ہرس پڑ جاتی ہے تو وہ اس سے نکلتا نہیں ہے۔ اور اسی ہرس کو اللہ پاک نے دل سے نکالنے کے لیے اللہ پاک نے کیا حکم دیا قرآن میں، کہ میرے رستے میں مال کیا کیا کرو، خرچ کیا کرو۔ اور اس خرچ کرنے کو اللہ نے مومن کی صفت قرار دیا ہے، کہ جو اصل ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، وہ میرے رستے میں کیا کرے گا، مال خرچ کرے گا۔ اور پہلے سپارے میں پہلی سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے مومنین کی 6 صفتیں بیان کی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت ومما رزقناہم ینفقون، تیسری صفت کہ وہ جو مومن لوگ ہیں، وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، وہ اس رزق سے اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اس کو اللہ نے مومن کی کیا دیا ہے، صفت قرار دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو فرما دو، یہ جو تم ناشکری کر رہے ہو اٹھا لو تھوڑا سا نفع، ان قریب میں ہم تمہیں کس کے اندر پھینکیں گے، آگ کے اندر پھینکیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ سبحان اللہ۔ آیا وہ انسان جو وہ تابع دار ہے، اب یہ اللہ پاک نے یہ تقابل کیا ہے، کتنی بار تقابل ہوگا جی، 3 بار۔ مومن اور مشرک کے اندر کیا ہوگا، تقابل، مقابلہ۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا امن ہوا قانت، آیا وہ انسان جو وہ تابع دار ہے، قانتن تابع داری کرنے والا ہے۔ غور سے ترجمہ دیکھیں، آنا اللیل ساجدہ، صفت بیان کی، ایسا تابع دار کہ رات کے اوقات میں رات کے اوقات میں ساجدن کیا ہوتا ہے، سجدہ کرنے والا، سبحان اللہ۔ او قائمن، یا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر اللہ کے آگے نیاز مندیاں کر رہا ہے، اللہ کے آگے عاجزیاں کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہو کے سجدہ کرنے والا۔ اور تیسری صفت یحذر الآخرۃ، دیکھو ترجمہ غور سے، اور وہ ڈر رہا ہے کس سے، آخرت سے۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، سبحان اللہ، اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی، اپنے رب کی رحمت کی بھی کیا رکھے ہوئے ہے، امید رکھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ نے مثال کے ذریعے فرما دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، میرے پیغمبر فرما دو آیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں مطلب توحید، قرآن، اللہ پاک کی معرفت۔ لا یعلمون، مشرک، کافر، جن کو اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی معرفت نہیں، کتاب کا علم نہیں، لا یعلمون۔
سمجھ آ گیا بات؟ یہ اللہ پاک نے مومن اور مشرک میں کیا کیا ہے؟ تقابل۔ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں ایک بندہ وہ ہے جو راتوں کو اٹھ کے میرے آگے سجدے کر رہا ہے، رو رہا ہے، رو رو کے اس نے اپنی آنکھوں کو خشک کر لیا، اس کی ہڈیاں کمزور ہوگی میرے آگے رو رو کے۔ اور دوسری صفت، کبھی سجدے ہیں اور کبھی کھڑے ہو کے نیاز مندیاں کر رہا ہے، اس کے پاؤں میرے آگے کھڑے ہو کے اس کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کی ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ آخرت سے ڈر رہا ہے اور اللہ سے رحمت کی امید کیے ہوئے ہے۔ یہی ایمان کی کیفیت ہے۔ وہ یہ دیکھنا مومن کے ایمان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو آخرت کے عذاب سے بھی ڈرے، آخرت کا خوف بھی اپنے دل میں رکھے، اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہو، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی اپنے دل کے اندر رکھے۔ یہ دو چیزوں کی درمیانی کیفیت کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وگرنہ صرف اللہ کا خوف اس کے دل میں، اللہ کی رحمت دل میں ہے ہی نہیں، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ اور اللہ کی رحمت ہی ہے، اللہ کا خوف ہے ہی نہیں اس کو ذرہ برابر، اس کو بھی ایمان نہیں کہتے۔ ایمان نام ہے امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا، جو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہوا، یرجو رحمت ربی، کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈر بھی رہا ہے، خوف بھی ہے اس کو۔ اور انہی دو چیزوں کو اپنے دل میں سما کے رکھ کے سجدے کر رہا ہے راتوں کو، اور کھڑے ہو کے قیام کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا ایسا شخص اس انسان کی طرح ہو سکتا ہے جو بے ایمان مجھ سے غافل ہے، جو مجھے چھوڑ کے دوسروں کو سجدے کر رہا ہے، مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکار رہا ہے، مجھے چھوڑ کے غیروں کو مشکل کشا سمجھا ہوا، مجھے چھوڑ کے غیروں کو حاجت روا سمجھا ہوا؟ کیا ایسا شخص مشرک کے برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک مثال کے ذریعے اللہ نے سمجھایا کہ عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ مسلمان اور مشرک برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ دیکھو اب پھر اللہ نے کیا فرمایا، والذین لا یعلمون۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعلمون جو جانتے ہیں یہ ہو گئے عالم، جاننے والے۔ لا یعلمون جو جانتے نہیں ہیں یہ کیا ہو گئے؟ بولو، جاہل۔ کیا ہوئے ہیں یہ؟ جاہل، جن کو اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی معرفت نہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی توحید نہیں ہے، جن کو قرآن کا علم نہیں ہے۔ قرآن ان کو کہتا ہے لا یعلمون، یہ کیا ہے؟ جاہل ہیں۔ چاہے جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لو، پروفیسر بن جاؤ، فزکس کے پروفیسر بن جاؤ، انگلش کے اردو کے پروفیسر بن جاؤ، لا کر لو، ڈاکٹریٹ کر لو، MBBS بن جاؤ، لیکن جس کو قرآن کا علم نہیں ہے، لا یعلمون، وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ قرآن کی نظروں میں کیا ہوگا؟ وہ جاہل ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا ہاں انما یتذکر اولو الالباب، ہاں سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ یہ ایسے جو مضمون اللہ نے فرمایا، ایسی نصیحتیں جو میں قرآن کے اندر کر رہا ہوں نا، ایسی خوبصورت باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اس سے کون لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ جن کے اندر عقل ہے۔ جن کے اندر عقل نہیں ہے، بے عقلی ہے، وہ میرے قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آیت ہے نا، جو یہ آیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہے، عبداللہ نام ہے ان کا، وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ یہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اور جب وہ آیت پڑھ رہے تھے تو یہ آیت پڑھ کے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے تو اس آیت کے اندر جو ذکر کیا ہے، ان کلمات کے ذریعے اللہ پاک نے جس شخص کو یاد کیا ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی امن ہوا قانتون آناء اللیل ساجدا وقائما، یہ اللہ نے کن کلمات کے ذریعے کس شخص کا تذکرہ کیا ہے؟ بولو سارے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ حضرت نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ ان کی شان ہے کہ پوری رات وہ تہجد کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔
اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا حضرت نے کہ کبھی کبھار وہ ایک رکعت کے اندر ہی پورا قرآن کریم ختم کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ شان تو اللہ پاک نے جو اس آیت کے اندر بیان کیا، یہ کس کی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور جانتے ہو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر، سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ سخی حضرت عثمان بن عفان تھے۔ اللہ کے اوپر یقین کیا ہے؟ راتوں کو بھی رو رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، آخرت کا فکر ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، لیکن اللہ پاک نے رزق کے اندر کبھی کمی نہیں کرنے دی۔ ان کا باغ ہے مدینہ منورہ کے اندر، ہے کہ نہیں؟ آج بھی اس کا اکاؤنٹ حضرت عثمان کے نام پہ بنا ہوا ہے، اور وہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ کسی گھرانے کو نہیں جا رہا، کسی فرد کو نہیں جا رہا، بلکہ اجتماعی طور پہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ خرچ کیا جاتا ہے، تعلیم کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی باغ سے جو آمدنی ہوئی ایک بہت بڑا ہوٹل بنایا گیا ہے، اور اس ہوٹل سے بھی جتنا خرچہ نکلتا ہے وہ بھی غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ آج بھی اللہ نے ان کے مال کے اندر کمی نہیں کی، برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اور یہی قرآن کہتا ہے والباقیات الصالحات، کہ باقی رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ نیک عمل ہی ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ تو دنیا سے چلے گئے، اور ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے پورا ایک یہ دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابہ میں بڑے امیر ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ایک بار کپڑے کا جوڑا پہن لیتے تھے دوسرے دن زندگی میں کبھی دوبارہ وہ جوڑا نہیں پہنتے تھے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے۔ اتنے امیر تھے یہ بھی عبد الرحمن، کپڑے کا کاروبار تھا ان کا۔ 8 کھرب ڈالر آج کے دور کے حساب سے، 8 کھرب ڈالر انہوں نے اپنی وراثت چھوڑی تھی۔ لگاؤ کیلکولیٹر کے اوپر، حساب جواب دے جائے گا کیلکولیٹر تمہارا۔ 8 کھرب ڈالر، اور وصیت کر کے گئے تھے اپنے مرض الوفات کے اندر عبد الرحمن ابن عوف، میرا فلانی جگہ باغ ہے، وہ ازواج مطہرات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی بیوی کو دے دینا، میرا فلانی چیز ہے وہ فلانی بیوی کو، فلانی چیز ہے فلانے کو دے دینا، فلانی چیز فلانی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ جب قبرستان سے گزرتے تھے قبر کو دیکھ کے رونے لگ جایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے رزق میں تو کبھی نہیں کمی کی ہی نہیں، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنے مال کی دروازے کھول دیے، ان کے اشاروں پہ اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے راستے میں، اور اللہ پاک نے بے تحاشا ان کو دیا، بے تحاشا ان کو دیا، کمی نہیں کی۔ ان کا یقین کس کے اوپر تھا؟ بولو سارے، کس کے اوپر یقین تھا؟ ہمارا یقین اللہ کے اوپر نہیں ہے، ان کا یقین رزق کے اوپر نہیں تھا، ان کا یقین جو تھا رزق دینے والے کے اوپر تھا، اس لیے وہ فرشتوں سے بھی افضل مقام لے گئے۔ ہمارا جو یقین ہوتا ہے، ہماری نظر ہے، ہمارا نشانہ جو ہے وہ رزق کی طرف ہے، رزق دینے والے کی طرف نہیں ہے۔ دعا ہم کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ رزق دے رزق دے رزق دے رزق دے، اچھی دعا ہے، کیا کرو، لیکن جتنی نظریں تم رزق کے اوپر جما کے بیٹھے ہو اتنی نظریں تم رازق کے اوپر، رزق دینے والے کے اوپر تو جماؤ۔ جتنی تم یہ دعا کرتے ہو رزق دے، اتنی دعا تم یہ کرو یا اللہ اپنی محبت دے، اپنی محبت دے، تو تمہیں رزق کی فکر ہوگی ہی نہیں۔ رزق کی فکر تبھی ہے جب رزق کی فکر کر رہے ہو۔ آئے دن نئی ٹینشن، آئے دن نئی مصیبت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، آئے دن نئی ٹینشن کھڑی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب تم اللہ کی محبت حاصل کرو گے، اللہ کی پہچان تمہیں حاصل ہو جائے گی، دنیا کی لاکھ مصیبتیں تمہارے راستے میں آ جائیں تمہیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہوگی۔ تمہارے دل کے اندر یہ بات ہوگی جب مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہے تو کائنات کی مجھے دولت حاصل ہے، مجھے اور کسی پیسے کی پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے روپے سکے کی پرواہ ہی نہیں ہے، نقصان ہوتا ہے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے، بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے۔
ایک اللہ والے کی شان جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. اور وہ حضرات دنیا سے تو چلے گئے لیکن اپنا نام زندہ کر کے والباقیات الصالحات، ان کے عمل آج بھی زندہ ہیں دنیا میں. اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کتنی تعریفیں کر رہا ہے ان کی، کتنی تعریفیں کر رہا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. وہ 1400 صحابہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، موت کی بیعت، وہ کس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. وہ تو ایسے شخص تھے کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر دیا، قیامت تک یہ ان کے لیے پڑھا جاتا رہے گا، یہ تذکرے ہوتے رہیں گے. تو میرے عزیز دوستو، اگر اپنے مرنے کے بعد اپنے عمل کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو نیک اعمال اختیار کرو. یہ آپ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو کہ تمہارا ثواب قیامت تک تمہیں کس طرح پہنچے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ پہنچائے گا. نیک عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے. وہ کبھی اللہ تمہارے عمل کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، کبھی منقطع نہیں کرے گا. قرآن میں اللہ کتنی بار کہتے ہیں ہم تمہارے عملوں کو ضائع نہیں کریں گے، تمہارے عملوں کو ضائع نہیں کریں. تم کسی اچھی چیز کی زندگی کے اندر بنیاد ڈال جاؤ، کسی اچھی چیز کی، اور رہتی دنیا تک وہ چیز اللہ تعالیٰ یادگار کے طور پہ تمہاری رہے گی، لوگ اس سے مستفید ہوں گے. تم کسی مسجد کی بنیاد ڈال جاؤ، تم کسی مدرسے کی بنیاد ڈال جاؤ، ایک ایسی چیز کی بنیاد ڈال جاؤ جس کا تمہیں ایک فکر ہو کہ میرے مرنے کے بعد اس کا ثواب مجھ تک پہنچتا رہے گا، اس کا عمل منقطع نہیں ہوگا. مساجد بناؤ، مدارس بناؤ. جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے ارادہ کرو ہم ایک مسجد بنائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک اسپیشل گھر بنائے گا. اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گھونسلے کی بقدر اللہ کے لیے کوئی مسجد بنا دی دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی عمارت جنت کے اندر کیا کروائے گا؟ تیار کروائے گا فرشتوں سے. ایک تو ملے گا محل اس کو جنت میں ملے گا ہی، لیکن اللہ اس کے لیے ایک الگ سے ایک اس کو اعلیٰ رتبہ دینے کے لیے اس کے لیے الگ سے یہ مکان تعمیر کروائے گا. کرتے ہو کہ نہیں ارادہ اس چیز کا؟ اللہ نے جس کو پیسہ نہیں دیا، جو کہتا ہے میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ نیت کرے، اس کو نیت کا ثواب بھی ملے گا، نیت کا ثواب بھی اس کو ملے گا. وہ نیت والی نیکی جو ہے وہ اللہ تمہاری سنبھال کے رکھے گا. یہ نیت جو ارادہ ہے یہ پکا دل سے کرنا کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر، میری زندگی میں میرے مال اور میرے رزق میں اللہ نے اضافہ کیا، میں مسجد کی بنیاد ضرور رکھ کے جاؤں گا. سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ ہاں، رزق کی جو بندش ہوتی ہے نا، رزق کی جو بندش ہوتی ہے خدا کے لیے، اس کے اوپر بھی کبھی غور و فکر کیا کرو. یہ اللہ کیوں بند کرتا ہے ہمارے اوپر؟ رزق کی بندش کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے ماضی کے اندر سابقہ وہ رزق جو اللہ نے دیا تھا کہاں کہاں صرف کیا ہے؟ آیا وہ رزق ہم نے اللہ کی فرما برداریوں کے اندر صرف کیا یا نافرمانیوں کے اندر صرف کیا؟ کبھی سوچا ہو کسی نے کہ آج ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں، رزق بند ہو گیا، وہ رزق ہم نے کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا گناہوں کے اندر خرچ کیا؟ اور جو آئندہ کے لیے ہم رزق مانگ رہے ہیں وہ ہم نے کہاں پہ خرچ کرنا ہے؟ کس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ کیسے خرچ کرنا ہے؟ کبھی کسی نے ذہن کے اندر یہ بات رکھی ہو؟ اپنا قصور کوئی نہیں مانتا، اپنا قصور آج کے دور میں کوئی نہیں مانتا. قصور نکالتے ہیں اللہ کا، نکالتے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبت آئی تو کیوں ہے؟ میں کیا کر رہا تھا؟ میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، میں قرآن تو پڑھ رہا ہوں، سب کچھ تو کر رہا ہوں، نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن یہ رزق میرے اوپر ہی کیوں تو نے بند کر دیا؟ قصور اپنا کوئی نہیں مانتا. سابقہ شادیوں کے اندر کتنے گناہ ہوئے، اس کے اوپر اللہ کے رزق کو کیا کر دیا؟ خرچ کیا، حرام کیا، حرام صرف کیا. بچے ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں 3-4 بچے ہیں، سال بعد سالگرہ، میرے فلانے بچے کی سالگرہ، میرے فلانے بچے کی سالگرہ، میری فلانی بیٹی کی سالگرہ، اس کے اندر پیسہ اڑایا جاتا ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ فضولیات کے اندر خرچ کیا جائے گا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. وہ یاد نہیں ہے کسی کو.
ایک یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کافروں کا شعار اپنایا اور رزق کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. وہ تو کسی کو یاد نہیں ہے. میوزک چلا، گانے چلے، کیک کاٹے گئے، اپنی اولاد کے ہاتھ میں چھری پکڑوا کے ہیٹی برتھڈے کرتے ہیں. پھر یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیاذ باللہ یہ تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے. اسلام مذہب یہ سکھاتا ہے مسلمان کو، اپنے بچے کے ہاتھ میں چھری نہ پکڑوا، کیک نہ کٹوا، اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑوا. 100 کافر کاٹے، اللہ بھی خوش ہوگا، رسول بھی خوش ہوگا، ورنہ تیرے بچے کے کیک کاٹنے سے. اور پھر حیرت ہوتی ہے، خدا کی قسم، لوگ وہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ برکت دے. وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ تیری زندگی میں اضافہ کرے، اللہ برکت دے. کیا دعا کر کے آتے اس کے لیے؟ اس نے اس میں میوزک چلایا، اللہ کی نافرمانی کی، بے حیائی، بے پردگی ہوئی، تم کہتے ہو برکت دے؟ اس گناہ کے اندر اللہ اور برکت دے. یہ دعا کر کے آتے ہو اللہ مبارک کرے، یہ دعا کر کے آتے ہو اللہ لمبی زندگی دے. کیا مطلب ہوتا ہے کہنے کا؟ اگلا سال جو آئے گا تو اور گناہوں کے اندر صرف کر، زمین پر تیرے جیسے بے حیاؤں کی بہت کمی ہے، اور بڑھے تیرے یہ بے حیائی، اور بڑے میوزک، اور کر تو اللہ کی نافرمانی. یہ دعا کر کے آتے ہو اس کے لیے اللہ تجھے لمبی زندگی دے. لہذا اپنی سوچ بدلو. آج کے بعد کبھی کسی سالگرہ پہ جاؤ نا، اس سے پوچھو بھئی یہ سابقہ جو تو نے سال گزارا ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، قرآن کتنا پڑھا ہے، اللہ کی فرما برداری کتنی کی ہے، فرما برداریوں کے اندر سال صرف کیا. اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں. اس کو کہا بے حیا، بے شرم، تجھ سے بڑا بے حیا دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیک کٹوا رہے ہم سے، یہ کیک کھلا رہے ہم سے. یہ اس کی جھاڑ کر کے آیا کرو اس جگہ. ہم خود رزق کی بندش خود کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خود کر رہے ہیں اپنی بندش رزق کے ہاتھوں. اپنا قصور مانو، خدا کے لیے اپنا قصور مانو، قصور رکھ کے اللہ کے آگے معافی مانگو، معافیاں مانگو. اللہ آئندہ اگر تو رزق دے گا، میں تیری نافرمانیوں میں کبھی خرچ نہیں کروں گا، کبھی یا اللہ خرچ نہیں کروں گا، تیرے راستے میں ہمیشہ خرچ کروں گا. سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جی، اب انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. فرما دو میرے پیغمبر، اے میرے بندو، یہ بشارت دنیاوی ہے، اے میرے بندو. کون؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو. کس سے ڈرتو؟ اپنے رب سے ڈرتے رہو. ایمان والو اپنے رب سے، اس کا خوف دل میں رکھو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں احسنوا، نیکیاں کی، اس کے لیے کیا ہوگی؟ حسنتن، حسنتن، بھلائی ہوگی، خیر ہوگی، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی. یہ کون وعدہ دے رہا ہے؟ بولو سارے. اللہ کی بات کبھی جھوٹ ہو سکتی ہے؟ اپنا ایمان بناؤ، عقیدہ بناؤ. جب ہم نیک اعمال اختیار کر لیں گے، اچھے بن جائیں گے، اللہ رزق ہمارے اوپر کھول دے گا. رزق کے دروازے کھل جائیں گے، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا جو نیکیاں کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اس کے لیے حسنۃ، بھلائی ہی بھلائی ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی اس کے لیے. اس کی قسمت کو ہم کھول دیں گے. اور اللہ کے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہے. ہے کمی؟ بولو. اتنی مخلوق ہے اس کی، وہ اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے. کتے جو ہیں پھر رہے ہیں گلیوں میں آوارہ، رات کو کبھی بھوکے نہیں سوئے. جنگلوں کے اندر خنزیر ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، کبھی بھوکے نہیں سوئے. اللہ ان کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ دے رہا ہے. سب کو، سب کو دے رہا ہے اللہ پاک. وہ بن مانگے ان کو دے رہا ہے. سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے اللہ کی، اللہ دے رہا ہے کہ نہیں ان کو رزق؟ تو یہ کبھی ایمان نہ، یہ کبھی عقیدہ نہ رکھنا کہ شاید اللہ اس لیے نہیں دے رہا، اس کے خزانوں میں کمی آ گئی. نہ، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اس کے دربار کے اندر خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے. ہاں، اس کے دربار میں دیر ضرور رکھی ہے تھوڑی سی، اور وہ بھی اسی لیے تاکہ یہ بندے کا ایمان پکا ہو جائے، اور مانگے اور مانگے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں.
حضرت سلیمان کو جب اللہ نے کیا دی؟ بادشاہت دی، اور بے تحاشا بادشاہت دی تھی اللہ نے، پوری روئے زمین کی۔ دل میں خیال آ گیا اتنی بڑی بادشاہت تو دے دی، دل کرتا ہے تیری پوری مخلوق کی کیا کر دوں میں؟ دعوت کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ اے سلیمان میری مخلوق کو تو نہیں جانتا، یہ لا تعداد ہے، ان گنت ہے، بے تحاشا ہے، تجھے کیا پتا میری مخلوق کتنی ہے، سمندروں کے اندر، خشکی کے اوپر۔ اس نے کہا یا اللہ تیری عنایت ہی ہے، بادشاہت تو نے دی ہے، اتنی کھلی بادشاہت نہ ماضی میں کسی کو ملی نہ مضارع میں کسی کو ملے گی، تو بھیج اپنی مخلوق ساری، اجازت دے میں تیری مخلوق کی دعوت کروں، ساری مخلوق کی۔ اللہ اکبر۔ جنات کو حکم دیا حضرت سلیمان، بلا لاؤ اللہ کی جتنی مخلوق۔ اللہ نے فرمایا کہ دریا کے کنارے ایک بڑا محل بنوا، اور اس محل کے اندر بڑا سارا ایک فرش بنوا، تاکہ جو مخلوق ہوگی، ایک ایک جو مخلوق ہوگی اس کو اندر سمانا اس کے لیے آسان ہو، وہ دعوت کھائے اور پھر اگلی مخلوق آئے وہ دعوت کھائے، اگلی مخلوق آئے وہ دعوت کھائے، اگلی مخلوق آئے۔ حضرت سلیمان نے وہ بڑا سارا محل بنوا لیا دریا کے کنارے۔ 22,000 دیگیں پکوائی گئی تھیں جنات کے ذریعے، اور آپ نے قرآن میں پڑھا پیچھے بڑے بڑی دیگیں تیار ہوتی تھی، لگن جس کو کہتے ہیں، وہ تیار کرواتے تھے حضرت جنات سے۔ اور آگی ساری مخلوق، گائے، چرند، پرند، درندے، جنگلی جانور، سارے آگے، سارے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت، اللہ سے اجازت چاہیے، یا اللہ تو اجازت دے۔ اور شربت جو مشروبات تیار کیے تھے، روایات میں آتا ہے وہ بڑے بڑے تالاب تیار کروائے تھے حضرت نے، تاکہ پوری مخلوق کو میسر آ سکے آسانی کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ تیار ہے سب کچھ، بھیج اپنی مخلوق۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا سمندر سے، اس مچھلی نے منہ نکال کے سلیمان کو مخاطب کیا، کیا وقت کے پیغمبر، سنا ہے آپ نے پوری مخلوق کی دعوت کی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی دعوت قبول کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا ٹھہر جا، پہلے خشکی کے جانور جو ہیں مخلوق پوری ہونے لے دے، تجھے بعد میں باری آئے گی۔ مچھلی نے کہا کہ حضرت میں جو جانور ہوں میں خشکی کا نہیں ہوں، میں ہوں تری کا، میں زیادہ دیر پانی کے باہر نہیں رہ سکتی، آپ مجھے اجازت دیں۔ حضرت سلیمان نے کہا چل ٹھیک ہے، تو جتنا کھانا ہے کھا، جلدی جلدی جا سمندر میں۔ وہ مچھلی آئی، ایک لقمے کے اندر سارا کھانا کھا گئی، وہ ایک لقمے کے اندر صرف سارا کھانا کھا گئی۔ اور آگے سے وہ حضرت سلیمان کو کہتی ہے کہ حضرت اور لاؤ اور لاؤ۔ حضرت پریشان کہ بی بی تو وہ متعجب حیران، میں پوری مخلوق کا کھانا بنا کے بیٹھا ہوں، تو سارا کھانا کھا گئی اور تو اور مانگ رہی ہے۔ مچھلی نے کہا آپ نے ساری مخلوق کی دعوت کی ہے، یہ آپ نے ناحق سے کام لیا ہے، وہ ساری مخلوق بھوکی رہ گئی اور میرا بھی کھانا نہیں پورا کر سکے آپ، میں بھی بھوکی رہ گئی ہوں۔ اور اے سلیمان یاد رکھ میرا رب مجھے روزانہ صبح شام دوپہر مجھے 3 لقمے دیتا ہے اس طرح کے، اور تو مجھے 1 لقمہ دے رہا ہے۔ حضرت نے جب یہ مچھلی کی بات سنی فوراً بے ہوشی کے ساتھ وہیں بھی گر گئے، اور جب ہوش آیا اللہ کے آگے سجدہ کیا کہ یا اللہ ان اللہ هو الرزاق، ہر چیز کو رزق دینے والا صرف اور صرف تو ہی ہے، تیری ہی عنایتیں ہیں سب پہ، تو ہی اپنی مخلوق کو سنبھالتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں یہاں پہ۔ تو اس مچھلی کو اللہ کیا دے رہا ہے، دن کے اندر اتنے کھانے، اور حضرت نے وہ سارا کھانا کن سے تیار کروایا؟ جنات سے، فوراً ارجنٹ کھانا تھا وہ سارا، فوراً تیار کروایا تھا، وہ انسانوں سے نہیں تیار کروایا۔ تو اس کے دربار کے اندر کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، صرف اللہ کے آگے اپنا قصور مان لو بس۔ اللہ ماضی کے اندر گناہ کیے ہیں، ہم نے تیرے رزق کی ناشکری کی ہے، آئندہ جب تو رزق دے گا ہم کبھی بھی اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے، اللہ اولاد کے لیے بھی اس کو اچھا استعمال کریں گے، اللہ ہم گھر کے لیے ہر چیز کے لیے اچھا استعمال، گناہوں کے اندر اس پیسے کو ہم خرچ نہیں کریں گے۔ توبہ کر لو، قصور مان لو، آئندہ کے لیے وعدہ کر لو، یہ 3 چیزیں بس اختیار کر لو، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ توبہ، ندامت، شرمندگی سب سے پہلے، پھر توبہ، اس کے بعد آئندہ کے لیے پکا عہد کر لو اللہ پاک سے، یا اللہ آئندہ نہیں یہ کام کریں گے،
اور اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ دنیا میں بھلائی کرتے ہیں نا، نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگی بھلائی. آگے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب. اب یہ ہجرت کا بیان ہے. اللہ نے فرمایا اور اللہ کی زمین بڑی فراخ ہے، سوائے اس کے نہیں کہ پورا دے دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے. ترغیب دی، اگر کہیں کفار کا غلبہ ہے، تم اپنے وطن میں اللہ کے دین پر قائم نہیں رہ سکتے، اس کی عبادت نہیں کر سکتے، تو اللہ کی زمین بڑی فراخ ہے، کہیں اور چلے جاؤ، ہجرت کر لو جہاں پہ تم اپنے دین کے شعار کے اوپر آسانی سے عمل کر سکو، اپنے دین کو قائم کر سکو. ٹھیک ہے. اور اللہ نے فرمایا جو لوگ ہجرت کے مصائب اور شدائد پر صبر کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے انہیں برداشت کرتے ہیں، انہیں آخرت کے اندر کیا دیں گے؟ بے حساب ہم دیں گے، بے حساب دیں گے. صبر ہے یہاں پہ، دیکھ لو پھر بات آئی ہے صبر. ملت ابراہیم جو ہے نا، اس کے اندر صبر کا بہت اعلیٰ مقام ہے. اور حضرت ابراہیم سے لے کر صبر 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 صبر. اور صبر 1 گھنٹے کا نہیں ہوتا، 1 دن کا نہیں ہوتا، 2 دن کا نہیں ہوتا، 3 دن، یہ سالوں تک چلتا ہے یہ صبر. اور جو صبر نہیں کر سکتا پھر وہ شکوے کرتا ہے، اور جب وہ شکوہ کرتا ہے سمجھو وہ پھر اللہ آزمائش نہیں کر رہا، اللہ اس کے اوپر قہر برسا رہا ہے اپنا. کیونکہ انبیاء نے صبر جب کیا انہوں نے اللہ کے آگے شکایت نہیں کی. جب صبر کے اندر بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ پھٹکار ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ مار ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے قہر ہوتا ہے اس کے اوپر. اللہ اکبر. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. اگر کفار کا کہیں غلبہ ہے، تم نہیں دین کے کام پورے کر سکتے، تو میری زمین فراخ ہے، کہیں اور افغانستان چلے جاؤ، اسلامی زندگی گزارو وہاں جا کے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. فرما دو میرے پیغمبر بے شک مجھے حکم دیا گیا. اب یہ دلیل وہی ہے دوسری بار، کل ایک گزری، اب فرما دو بے شک مجھے حکم دیا گیا یہ کہ عبادتیں کروں میں اللہ پاک کی، خالص کرنے والا اسی کے لیے عبادت کو. مجھے حکم دیا اللہ پاک نے. ٹھیک ہے. اور آگے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اور مجھے حکم دیا گیا یہ کہ میں ہو جاؤں اول فرما بردار ہونے والوں میں سے. کیا مطلب؟ اب یہ میری امت ہے، اس امت میں سب سے پہلا فرما بردار اللہ کا مسلم موحد کون ہو جاؤں؟ میں خود ہو جاؤں. مجھے اللہ نے حکم دیا میں اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کروں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. فرما دو میرے پیغمبر بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی. ڈرتا ہوں کس سے؟ عذاب دن بہت بڑے گے. اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو میں بھی بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. دیکھ لو بھئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ نے فرمایا قل. یہ قل جو ہے نا، یہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ مخاطب اس کے اندر کون ہوتا ہے. میرے پیغمبر آپ اپنی زبان سے کہیں. آپ جب اپنی زبان سے کہیں گے نا کہ مجھے بھی ڈر ہے اگر میں نے نافرمانی کی، میں عذاب بڑے دن سے ڈرتا ہوں، تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہے؟ عام لوگوں کا کیا حال ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعتاً رسول نافرمانی بالفرض والمحال. ایک تنبیہ کی گئی، اگلے کو ڈرانا زیادہ مقصود ہے کہ نبی سے اگر نافرمانی ہو جائے تو وہ بھی خوف کھاتا ہے. لوگوں اپنا خیال کرو، تھوڑا اپنا خیال کرو، مت دنیا کے اندر پڑھ کے غفلت اختیار کرو. اللہ اکبر. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. اب یہ ہے دعوی صورت ہے، دوسری بار ہے. کل پہلی بار، اب دوسری بار، 3 بار ہوگا یہ دوسری بار. فرما دو میرے پیغمبر اللہ ہی کی میں عبادت کروں گا، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنی بندگی. میں ملاوٹ والی عبادت نہیں کروں گا کہ تمہارے بزرگوں کی بھی پوجا پاٹ کرو اللہ کی. نہ، یہ ملاوٹ مجھ سے نہیں. صرف اللہ کی پکار، صرف اللہ کو سجدے، اللہ کے نام کی نظر نیاز بس. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ. پس تم عبادتیں کرو جس کی چاہو اس کے سوا. جاؤ، تم ہو کافر، تمہیں اللہ کی عبادت اچھی نہیں لگتی، جاؤ، چھوٹ ہے، جس کی چاہتے ہو عبادت کرتے رہو اللہ کے سوا. تمہارے دلوں کے اندر کفر کا روگ لگا ہوا ہے، شرک کا روگ ہے، ناشکریوں کا روگ ہے، کرتے رہو اللہ کے سوا جس کی باتیں کرتے ہو. لیکن سن لو یہ بھی، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. فرما دو میرے پیغمبر کے بے شک پورے برباد ہونے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے برباد کر ڈالا اپنے آپ کو، واہلیہم اور اپنے اہل و عیال کو، یوم القیامہ کس دن برباد ہوں گے؟ قیامت والے دن برباد ہوں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟
کہ جنہوں نے بربادی اصل کیا ہے، اللہ فرما رہے دنیا کا نقصان تم یہ نقصان سمجھتے ہو، دنیا میں مصیبت آ جائے، مال ختم ہو جائے، پیسہ ختم، اس کو نقصان سمجھتے ہو اپنے، یہ کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان وقتی طور پہ ختم ہو جائے گا، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، یہ نقصان دنیا کے آنے جانے والی چیز ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشی کبھی غم، لیکن وہ صرف خوشی صرف غم وہ آخرت جو ہے۔ اور جس نے شرک کیا، ناشکریاں کی، اصل بربادی اللہ نے فرمایا ان الخاسرین، اصل برباد ہونے والے کون لوگ ہیں؟ خاسرون انفسهم، اپنے آپ کو بھی برباد کر لیا، اپنے اہل و عیال کو بھی کیا کر لیا؟ برباد کر لیا۔ ساری زندگی دھکے کھائے اولاد کے لیے کہ میں اس کو کما کے دے جاؤں، کما کے دے جاؤں، لیکن اس کے ایمان کی فکر نہیں کی، اس کے دین کی فکر نہیں کی، اس کے اچھا انسان بننے کی فکر نہیں کی، لیکن اس کے صرف پیٹ کی فکر کی، اس نے اس کے دل کی فکر نہیں کی، اس کی تعلیم قرآن کی تعلیم کی فکر نہیں کی، یہ جہنم کی آگ سے بچے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، بچا لو جیز اپنے آپ کو۔ اور یہاں اللہ کیا فرمائے؟ سب سے بڑا خسارہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بھی برباد کر لیا اور اپنے اہل کو بھی برباد کر لیا، اپنے اہل و عیال کو بھی ختم کر لیا، قیامت کے دن یہ ختم۔ اور آگے اللہ نے تنبیہاً کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، الا ذالک هو الخسران المبین، کیا ہے؟ خبردار، حرف تنبیہ ہوتا ہے یہ، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خبردار، یہ خسارہ وہی ہے خسارہ صاف، دنیا کا خسارہ نقصان کوئی نہیں، یہ جو خسارہ ہوگا جہنم والا، یہ اصل خسارہ ہے۔ اور اب تو یہ سمجھ نہیں آتی، عقل مند انسان جو ہوتا ہے اس کو یہ خسارہ بھی نظر آ جائے گا، بے عقل انسان کو وہاں سمجھ آئے گی جب فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اسی لیے قرآن میں کہا عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو مستقبل کو سمجھ لے کہ یہ چیز مجھے نفع دے گی یا نقصان دے گی، پھر وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ عقل مند ہوتا ہے انسان۔ بے عقل انسان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ جدھر پھر رہا ہے اپنی دنیا کے اندر پھرتا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے صبح کی روٹی کھا لی، اب دوپہر کی فکر کرے گا، دوپہر کی کھا لی شام کی فکر کرے گا، ایک دن رزق مل گیا اگلے دن، یہ بے وقوف ہے، بے عقلی ہے، یہ بے عقلی ہے، یہ بس دنیا کے اندر پھر رہا ہے، دنیا کی موج مستی کھیل تماشے کے اندر۔ اور اصل خسارہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن؟ قیامت کا خسارہ ہے۔ جی بھی آگے، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ۔ جی بھائی محمد منیب، کیا ہے یہ آیت؟ تخویف اخروی، جزاک اللہ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوگا یہ جو خسارہ پانے والے ہوں گے، ان کے لیے ہوگا کیا؟ واسطے ان کے اوپر سے ظلل من النار۔ ظلل کا کیا معنی ہے جی؟ لفظی ترجمہ، سایہ، بادل، سائے ہوں گے آگ کے، واللہ اکبر، بادل ہوں گے، تہ بتہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہوں گے؟ بادل ہوں گے اوپر ان کے آگ کے، اوپر بھی آگ، تہ بتہ آگے، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے سے بھی آگ کی تہیں ہوں گی، بادل ہوں گے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ جو ہے نا، یہ عذاب جو ہے، یہ عذاب، یہ اوپر نیچے سے آگ کی تہیں، یہ عذاب ڈراتا ہے اللہ ساتھ اس کے اپنے بندوں کو۔ اللہ ڈرا رہا ہے بچ جاؤ، بچ جاؤ جہنم سے، بچ جاؤ، وہ اصل خسارہ کہیں پا نہ لینا، میں تمہارے لیے شکر گزاری پسند کرتا ہوں، میں تمہارے لیے فرما برداری پسند کرتا ہوں۔ یا عبادی فتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، فتقون مجھ سے ڈرو۔ دیکھو خطاب کیسا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، فتقون مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو، نہ گناہ کرو، نہ اپنی زندگی کو برباد کرو، نہ شیطان کے پیچھے چلو، نہ نفس کی مانو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے کے اوپر چلو، اصل کامیابی یہی کامیابی ہے۔ اگر محمد کا رستہ چھوڑ دیا، اصل ناکامی وہی ناکامی ہے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ حاضری دے دیں جی۔ محمد اشرف صاحب، رشید احمد صاحب،